ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ رب العالمین نے آج بتاریخ 1 شعبان سن 1435 ہجری بروز جمعرات ثنائیہ کی اس مسجد میں ایک اہم موضوع پر دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا کیا اور سننے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں اپنے اس گھر میں دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو نیکیوں کے ساتھ اٹھائے. آمین یا رب العالمین. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے میں ثنائیہ کے تمام دین پسند مسلمان بھائیوں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کوشش کر کے اس طرح کے دینی و تبلیغی پروگرام کا انتظام کیا اور آپ لوگ شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائیوں میں برکت نصیب فرمائے، حلال رزق نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی سے نوازے. آپ سب کو، آپ سب کی آل و اولاد کو اور رشتے داروں کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح سے آرام نصیب فرمائے. آمین. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی خوشی کا کیا اظہار کروں کہ میری پسند چہرے دیکھ کر ارمان تمام ہونے لگتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام کے ماننے والے اپنے دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی محفلیں سمانا اور سجانا چاہتے ہیں اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ، صحرا میں، بیابان میں، کہیں بھی چلے جاؤ، الحمدللہ مسلمان پائے جاتے ہیں اور اسلام کی پابندی کرنے والے آپ جیسے لوگ مسلمان حقیقت پائے جاتے ہیں. اور خوشی اس وقت دوبارہ ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب میں یا کہیں بھی چلے جاؤ، اردو زبان کے جاننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے
ضرور پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کے خیر خواہ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں سامان کے تعلق سے تقریر کیجیے، نماز کے تعلق سے تقریر کیجیے۔ مختلف عنوان لوگوں نے سوال کیا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ شعبان کے بعد ایک نہایت برکت والا، مغفرت والا عظیم مہینہ آنے والا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، اور بار بار موقع نہیں ملتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان رکھا جائے رمضان مبارک، اور رمضان مبارک کے تعلق سے اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں بتلائی جائیں تاکہ لوگ رمضان کی قدر کو جان سکیں، اور رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظیم ترین عبادت صوم یعنی روزے کی شکل میں فرض فرمایا ہے، اس کے احکام اور مسائل جان سکیں۔ اور رمضان مبارک کے تعلق سے یہ مختصر پروگرام رکھا گیا ہے، اور اخیر میں لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائے کہ بہتر ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے پاس سوال ہونے کرتے پہلے پہنچا دے، کسی بھی تعلق سے تو زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نہایت افضل اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ سارے 12 مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کروایا۔ سال میں 12 مہینے عجیب کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ سال کے 12 مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کروایا۔ لیکن قرآن مجید، قرآن مقدس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، برکت کا ذریعہ ہے، روشنی ہے، اس قرآن مقدس کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا مہینہ منتخب فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اتارنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ منتخب کر لینا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ افضل ترین مہینہ ہے، یہ سب سے برکت والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے ہی میں قرآن مجید نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے ہی میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 21 رمضان کو قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ رمضان کی خیر برکت ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہوں گے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث شریف کے اندر جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکت شیطانوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ قربان جائیے اس دین اسلام پر جس کے ایک ایک مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہستی یعنی حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھانا ہے۔
فرماتے ہیں رمضان مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ہر آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے جنت کے کام کرنا. رمضان کے اندر ہر آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے جنت کا کام کرنا، جہنم کے کاموں سے بچنا. جہنم کے دروازے بند کر کے جاتے ہیں اور جنت شیطان کو ڈکر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کے فضیلت پر ایک حدیث سنیے اور یاد کر لیجیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور ترمذی شریف کی روایت میں صحیح بات ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک مٹی سے کٹ جائے، جب آلود ہو جائے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی نفاق کا ذکر ہو اور مجھ پر ضرور نہ ہو. اس سے مطلب ثابت ہوتا ہے ہماری ساتھیوں کہ جب اس جانے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہمیں آج کا کیا کہنا چاہیے؟ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے نبی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، جب بھی میرا حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک مٹی سے ڈھک جائے، ناک گرہن ہوگا، اس آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے، مٹی سے بن جائے، جس سے دو بوڑھے ماں باپ ملا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حاصل کر، ان کی خدمت کر کے جنت کا حاصل کر. آپ اندازہ بتائیے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام. کیا رسول اکرم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک جب آلود ہو، جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی نہ کروائے. ایسا کا مہینہ ایک مہینے کے بعد آنے والا ہے، جس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے اور جس کو مغفرت اور معافی کا مہینہ کہا گیا ہے اور جس کو توبہ کا مہینہ کہا گیا ہے. جب رمضان مبارک جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو دھکا دیا جاتا ہے، مختلف نتیجے سے تبلیغ اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ایسے مہینے کے بارے میں صحیح علم رکھنا، صحیح جانکاری رکھنا چاہیے، بہت ہی اہم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائیوں اور ساتھیوں کہ رمضان مبارک کا استقبال ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے؟ برکت کا مہینہ، مغفرت اور قرآن کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے استقبال کے لیے اور رمضان مبارک کے سارے خیر و برکت سے اپنے دامن اور جھولیوں کو بھر لینے کے لیے جنت چاہنے والوں کو کس کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے اس رمضان مبارک کے استقبال کی؟ اگر ہمارے گھر ہمارا کوئی سب سے قریبی پیارا ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہمارے گھر مہمان بن کر کے آنے والا ہو اور اس کے آنے کی اطلاع ہمیں پہلے دکھائے تو کیا کیا تیاریاں کریں گے؟ یہ دو چار انداز سے میں نے سمجھایا. مغفرت لے کر توبے کا دروازہ کھولے ہوئے خیر و برکت لے کر رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. ایک مہینے کے بعد اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ اقتصاد کے ساتھ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو اپنے عقیدے
عقیدے اور ایمان کی اصلاح اور سدھار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے انداز سے امید لیتے ہوئے کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کرنا اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں ہر وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرنا جسے تو پسند کرتا ہے اور ہر گناہ سے ہمیں دور رکھ جسے تو نہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت جیسے رمضان سے پہلے سے ویسے بات نہیں وہ سارا رمضان کا مہینہ لیکن کوئی فائدہ نہیں. رمضان کا مہینہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی ملتا ہے جو بیمار ہوتے چاہتے ہیں روزہ رکھنا تراویح پڑھنا عبادتیں کرنا اسلامی حیثیت سے آزمائش میں ہوتے نہیں کر سکتے. جہاں ہمیں سے یہ دعا کرنی چاہیے صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایسے بابرکت مہینہ کو ہمیں نصیب کرنا اور اس کے سارے فضل و برکات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا. یہ رمضان کے صفات سے خارج سے پہلی بات. دوسری بات کے دھیان کے اوپر رمضان مبارک آنے سے پہلے بلکہ ہمیشہ ہمیں میں یہ بات ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق کرانا چاہتے ہیں اور جو جنت اور جنت کے دوست چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور خاص طور پر رمضان مبارک کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. اگر گناہ لاتے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ وہ نہیں ثابت ہوتا. توبہ کا اور یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تب توبہ کر لیں گے. اللہ نے رمضان زندگی کی حالت میں آئے کہ ہم قبرستان جا سکتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے والے کو اللہ ہمارا سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. تیسری چیز رمضان مبارک آنے سے پہلے رمضان مبارک کے مسائل صوم یعنی روزے کے مسائل تراویح کے مسائل کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے. ضروری ہے تاکہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آ کر کے ابھی اعلان کر دیا کر دے کہ 1,00,000 کوٹی دینار امریکن ڈالر نہیں 1,00,000 کوٹی دینار سلاریہ میں پڑا ہوا ہے جو پائے گے کیا کریں گے ہم موسم بھائی کس ڈگری میں بانا ہے کس کلر کا ہے کیا کیونکہ مال ہمیں پسندیدہ ہے مال کے لیے پریشان ہے اور 1,00,000 کوٹی دینار مل جائے تو کیا بھی ایسا ہی سمجھانے کے میں نے مثال دیا قرآن کا مہینہ مغفرت کا مہینہ توبہ کا مہینہ آنے والا ہے تو اس مہینے کے بارے میں مکمل ہمیں جانکاری اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم مکمل طریقے سے اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اسی لیے سب رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ آخر میں رمضان کے تعلق سے کتاب بھی تفصیل باتوں کا اور فولڈر بھی اردو میں تفصیل. چوتھی چیز میرے بھائیوں ساتھیوں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنی صحت بھی بنانی چاہیے. اسی لیے میں کبھی کوئی بات نہیں میں کہتا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے بڑھا دیا آمد کے روزہ. اللہ کی کوئی حج بلا کر ہمیشہ تو دوسری بات ہے ہر صبح کو ہمیشہ تو دوسری بات ہے. 15 شعبان سے پہلے 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک زیادہ سے زیادہ اپنے روزے ہٹا سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے.
لیکن 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول نے منع کیا. کس لیے؟ رمضان مبارک کے لیے ہم جسمانی طور پر تیار کیا. یہ 4 بات میں نے بتایا رمضان مبارک کے استقبال کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور ہر طرح کی عبادت کرنے کی توفیق فرمائے. میرے بھائی آپ پوائنٹ پر میں سمجھانا چاہتا ہوں کیسے پتا چلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہو. کیسا معلوم؟ پہلی بات جب رمضان مبارک کا چاند کوئی دیکھ لے تو پتا گزار جائے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو. رمضان کے شروع ہونے کا دوسرا سلوک اور سلوک کیا ہے کہ چاند کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اگر قابل اعتماد ذریعوں سے رمضان کے چاند نکلنے کی خبر ہمیں مل جائے اور مسئلے میں فرق نہ ہو تب بھی ہم رمضان کا مہینہ مان لیں گے. تیسرا طریقہ ہے شعبان کی 3 تاریخ پوری کرنا. یعنی بکری رمضان کا چاند نکلا کہ نہیں نکلا ہمیں پتا نہیں چلا. 29 شعبان کو چاند نکلنے کی کہیں سے خبر بھی نہیں ملی اور تاریخ کون سی تھی؟ 29 شعبان 29 شعبان. تو ہم کیا کریں گے؟ اب شعبان کی 30 تاریخ پوری کریں گے. تو پھر عربی میں مہینہ یا 29 ڈیز کا ہوتا ہے 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے 30 دن کا ہوتا ہے. تو 29 شعبان کو اگر چاند نہیں دکھا یا چاند نکلنے کی کوئی خبر شہادت ہمیں نہیں ملی تو ہم کیا کریں گے؟ 30 شعبان پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع مانیں گے. اب آئیے اردو میں تو ہم لوگ روزہ کرتے ہیں لیکن اس سے روزہ نہیں کرنا. صحیح بات ہے. حج کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نام ہے میرے بھائی. زکات کو کیا کہتے ہیں؟ زکات. کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت. ایسے ہی نماز تو پاکی اور چلا کر کے راج بھر سے ہمیں سلاد کرنی چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ سلاد. اور روزے کو کیا کہنا چاہیے؟ صوم. کیونکہ صوم ابھی مانا میں بتاؤں دراصل آپ کو پتا چلے گا روزے میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو صوم میں پائی جاتی. تو آپ پوری تقریب میں صوم کرنے سے کب چلتا ہوگا؟ روزہ. تو صوم جس کو لوگ روزہ کہتے ہیں اس کا معنی عربی زبان کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا. صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک. یہ عربی زبان کی حساب. دین میں دینی اسلام میں صوم کسے کہتے ہیں؟ یا نتیجے کا سوال کیا جائے گا جو آپ بتا جانتے ہیں. طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کب سے کب تک؟ فجر کا وقت ہونے سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے ڈوب جانے تک. کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جس سے روزہ یعنی صوم ٹوٹ جاتا ہے. یہ صوم کب سے کب تک؟ فجر کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک. کس کس چیز سے رکنا؟ کھانے سے جان بوجھ کر پینے سے بیوی سے ہم بستری کرنے سے اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں سے رک جانا جس سے روزہ برباد ہو جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے. اور کس لیے محنت کرنا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. چنانچہ اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کچھ کھاتا پیتا نہیں بیوی سے بھی الگ رہتا ہے لیکن اس کا مقصد ہے شوگر کم کرنا, بلڈ پریشر ڈاؤن کرنا, وزن کم کرنا, تو وہ صوم کا ثواب پائے گا, روزے کا ثواب پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اس عمل کا
مقصد دنیا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے میں زوردار انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی صوم رکھ رہا روزہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ پورے سنایا والے روزہ رکھ رہے ہیں، اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ روزے کا سواب پائے گا، پائے گا۔ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے کہ گھر میں کوئی بنانے والی نہیں ہے، سب روزے دار ہے، تو چونکہ گھر میں نہیں ملے گا اس لیے چلو سب کے ساتھ روزہ رکھیں، کیا روزے کا سواب ملے گا؟ صوم یعنی روزے کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا، یہ روزے کا مقصد، یہ روزے کی تعریف۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور کہنے والا اور سارے سننے والے بلکہ سارے مسلمان اس کا جواب تلاش نہیں کریں گے۔ کوئی سوم یعنی روزے کے اندر کوئی چاشنی، کوئی نشان اور کوئی باتہ اذان نہیں پا سکتے، وہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ کا مقصد کیا؟ بھائی ہم نماز پڑھیں گے اپنی پسند اور اپنے مقصد کے حساب سے کہ اللہ کی پسند اور اللہ کے مقصد کے حساب سے؟ بولے میں معلوم ہم صوم یعنی روزہ رکھیں گے اپنی چاہت اور اپنے مقصد کے حساب سے کہ اللہ کی چاہت اور اللہ کے مقصد کے حساب سے؟ بولے اللہ کی چاہت اور اللہ کی پسند اور اللہ کے مقصد، اور اللہ تعالیٰ نے اور آگے مزید کے اندر کھول کر کے منع کر دیا کہ میں نے اپنے مومن بندوں پر رمضان مبارک کا صوم یعنی روزہ کس مقصد کے لیے فرض کیا؟ تو میرے نوجوان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم جان لیں، سن لیں کہ اللہ ہمارا نے ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ کس مقصد کے لیے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں کو، تمہارے اوپر ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض، اور اس ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم ولی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ ولی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والا بن جاؤ، متقی اور دیندار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد روزے دار کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور روزے دار کے دل میں اگر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں پیدا ہوتا ہے، تو روزہ تو رکھتا ہے اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیا ایک چیز ہمارے اندر رہتی ہے اس کو یوں سمجھیں گے بھائی، جس طرح رمضان مبارک کے دن میں روزے کی حالت میں ذرا غور سنیے گا، جس طرح رمضان مبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں ایک روزہ رکھنے والا مسلمان ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یا ہمارے سوم یعنی روزے کا سوال کم ہو جائے گا، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، بھوک لگی ہے، تیز بھوک، اچھی بریانی گھر کے فریج میں رکھی ہوئی ہے، پیاز لگی ہوئی ہے، یہاں ایک بہترین پسندیدہ شربت فریج میں موجود ہے یا مکانے میں موجود ہے، اور میں اکیلا ہوں، کوئی وہاں نہیں ہے، چاہوں تو چپکے سے کھا لوں، چاہوں تو چپکے سے پی لوں، لیکن کیوں نہیں کھانا؟
کوئی دیکھ نہیں تھا وہاں کیا کرا کوئی دیکھ کر یہ نہ دیکھ کر کوئی جاگے نہ کرے یا پھر سدھار نہیں ارحم الراحمین جو بڑا مہربان بھی ہے اور بہت قریب سمے کرنے والا بھی ہے جو اپنے علم اور قدرت کے حساب سے شہرت سے بھی قریب ہے جس کو کبھی روک نہیں آتی جو کبھی سوتا نہیں جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم کتنی بھی چوری کر کے روزی کی حالت میں ہم پی لیں وہ جان جائے گا یہ بندہ روزہ نہیں یہی اللہ کا اللہ تعالیٰ روزگار کے دل میں پیدا کرنا کہ اے رمضان کے روزے رکھنے والا مومن اور مسلمان بندہ جس سے رمضان کے اندر تیرے دل میں اللہ کا جب پھول پھول کے بنایا وہ 1 لاکھ روپئے میں تبھی تو روزہ نہیں پورے گا اکیلے رہے تبھی ایسا کام نہیں جائے گا جس سے تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ کے جب صرف اور صرف اللہ کے کہتے ہیں ایسے ہی پوری زندگی جب بھی تیرا قدم کسی غلط کام کے لیے کسی ناجائز کام کے لیے کسی حرام کام کے لیے کسی ایسے کام کے لیے جس سے تیرا مہربان ناراض ہو جائے گا تب قدم اسے تو سوچیے اللہ کے اللہ کا سلام یہ ہے روزے کا مقصد رمضان میں نمازوں پڑھی پوری تراویح پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا وہ کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن اللہ ہم تک کہیں گا اگر ہمارے دل میں نہیں آیا تو ہم روزے کا خلاف پائیں گے بھروسہ تو یہ روزہ بند کرنے کا مقصد ہے روزے دار کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا میرے بھائیو ساتھی ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے اسلام کا کیا ہے ایک رکن ہے آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالی نے 5 چیزوں پر رکھی کتنی چیزوں پر 5 چیزوں پر جو سینٹر کے کلاسوں میں آتے ان کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ فیصلہ نہیں تو اسے نام کیا جائے گا اسلام کی بنیاد صرف 5 چیزوں پر ہے ایمان نماز آمال یہ اسلام کی بنیاد ہے میرے بھائیوں ساتھیوں یہ کیا ہے توحید کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے حالت نہیں کوئی بھی ہو نبی ہو رسول ہو عیسیٰ ہو عیسیٰ ہو موسیٰ ہو ابراہیم ہو کوئی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی بندگی کے لائق نہیں اگر بندگی کے لائق ہے اگر عبادت کے لائق ہے اگر مانگنے کے لائق ہے اگر امید کرنے کے لائق ہے اگر دینے کے لائق ہے اگر دینے کے لائق ہے اگر لینے کے لائق ہے تو صرف اور صرف وہ صاحب کے جس نے ساتھوں آسمانوں کو بنایا جس نے ساتھوں زمینوں کو بنایا جس نے آپ کے باپ آدم کو بنایا آپ کی ماں حوا کو بنایا آپ کو بنایا اور آپ کی اولاد کو بنایا وہی عبادت کے لائق ہے وہی مانگنے کے لائق ہے وہی پوچھنے کے لائق ہے وہی دعائیں دینے کے لائق ہے وہی تعریف کے لائق ہے اسی سے امید لگائی جائے گی اسی سے وہ لگایا جائے گا اسی کے آگے جھکا جائے گا اسی کے آگے پھیلایا جائے گا وہ اگر دیا تو ملا وہ نہیں دیا تو نہیں ملا اس کے علاوہ نہ کوئی غوث ہے نہ کوئی کتب ہے نہ کوئی ابدال ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی تصدیق نہیں ہے اگر ہے تو صرف چلایا لا الہ الا اللہ عبادت کا لازمی کون ہے کیوں اللہ ہے بھائی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ ہی کی کیوں ہو مسلم پوچھ سکتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والا کافر آپ کہنے بھائی تم کافر ہو تم ہندو ہو اس لیے کہ تم رام رام کرے جو مخلوق ہے ان کو تم پکارتے ہو ان کی بقایا دیتے ہو ٹھیک ہو جاتے ہو اسی لیے تم ہندو ہو جاتے آپ کہیں گے نہیں بھائی
عبادت کے لائق بندگی کے لائق سے بندہ ہٹانا ہے. تو پوچھ لیں کیوں ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو تمہارا خالق، جو تمہیں پیدا کرنے والا، جو تمہارا مالک، جو تمہارا رازق ہے کہ نہیں ہے. تو عبادت کے لائق تو یہی سب سے پہلی نعمت اور سب سے پہلا فریضہ یہ عقیدہ رکھنا، نماز سے نفرت میں دل میں عقیدہ رکھنا اور اسی کی چاہت کے حساب سے چلنا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے بولو دوست سوائے اللہ. اور اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں، اللہ کے اندر جو وشیشتائیں ہیں، اللہ کے اندر جو اچھائیاں ہیں، اللہ کے اندر جو ہنر ہے وہ کسی کے اندر نہیں. اللہ کے اندر جو ہنر ہے، جو خوبی ہے، اگر وہ کسی کے اندر پایا جائے تو وہ عبادت کے لائق ہوگا، ورنہ نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ. اس کے بعد 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، اس کے بعد زکات ادا کرنا، اس کے بعد ماہ رمضان کا صوم رکھنا، اس کے بعد اگر طاقت ہے تو حج رکھنا. یہ جو کرے باتوں کو وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ برا تو میرے گھر یہ جو کرے وہ مسلمان ہے. اس میں سے کوئی ایک چھوڑ کے کرنے کی طاقت رکھتا تو وہ اس نے اپنے اسلام پر دھاوا کیا. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس سے پتا چلا روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں. ساری فضیلتیں تو میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا، بہت کم ہے. یہ آپ لوگ کو انعام کرنا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. روزے کی چند فضیلت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صوم یعنی روزہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اپنے ہاتھ. ساری عبادتوں کا بدلہ حکم کے ذریعے دیا جائے گا اور صوم کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے صوم یعنی روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. میرے لیے ہے یعنی روزے کے اندر دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری دکھاوا ہو سکتا ہے، روزے کے اندر دکھاوا ریاکاری بہت کم ہے. روزے سے کون ہے یہ کون جانتا ہے؟ کس لیے روزہ ہے کون جانتا ہے؟ میں جانتے ہوں گے آپ لوگ سمالیہ میں گرمی کے مہینے میں الگ پانی بہت سارے لوگ چھوڑتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے اور روزہ میں گھرے دیا پرانے پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہم تو دیکھیں گے کہ بیچارہ روزہ لگ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ 10 بار بھی پانی مل چکا، حالانکہ روزہ 10 بار. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جھاڑ ہے. کوئی تلوار سے آپ کے اوپر حملہ کرے تو جھاڑ ہوتا ہے، یہ جھاڑ ہے روزہ. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے دار کی روح کی بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں نسخ عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار. روزے کی فضیلت سنا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے 8 دروازہ بنائے. کتنے؟ 8. نماز کے لیے الگ دروازے بولے. ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. ریان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، کہاں ہے دنیا کے اندر ماہ رمضان کے صوم رکھنے والے آئے تشریف لائے اور جنت کے اندر اس خاص ریان نامی گیٹ سے داخل ہو جائے. جب روزے دار اس گیٹ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے. یعنی روزے کی فضیلت سمجھو کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صوم رکھنے والوں کے لیے روزے داروں کے لیے ایک خاص گیٹ بنایا ہے. VIP جس کو کہتے ہیں، اس سے بے روزے دار جنت کے اندر نہیں. یہ روزے کی فضیلت سمجھنے والے. روزہ بچے کے دل میں
اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف داخل کرتا ہے، اور جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، سے نکل گئے اس کی زندگی سمجھ جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یعنی صوم یہ گناہوں سے بخشش و مغفرت نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا صوم رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صوم یعنی روزہ یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نماز میں سے ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز تک، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے لے کر کے دوسرے حج تک، آپ بیچ میں کیے گئے گناہوں کے لیے اور سنو میرے بھائی، اس لیے کہتا ہوں تیاری کر لو۔ آج اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے ایرو گیرو کا تھوک ایرو کی سفارش تلاش کر رہے ہیں۔ فلاں کی سفارش کرنے چاہیے، فلاں کا بادشاہ چاہیے، فلاں کا وسیلہ چاہیے، وہ وسیلہ وہ سفارش۔ آپ صحیح سفارشی چاہیے اپنے لیے، قیامت کے دن اپنے لیے گارنٹڈ سفارش کرنے والا چاہتے ہو تو سنو، آپ کے حبیب نے، آپ کے رسول نے جن پر قرآن اترا، جو امیر الصادق کے نام سے مشہور ہے، جو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت سے بھیجے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، گارنٹڈ سفارشی بتایا اپنے امتیوں کے لیے، مخلوقوں یہ سفارشی بناؤ قیامت کے دن۔ قرآن اور رمضان کا روزہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دل میں کھانے پینے بیوی سے خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا روزے کی وجہ سے، اور یہ رک گیا تھا، چنانچہ میں اس کے بارے میں مخصوصی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کرنا۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ ترقی چاہتے ہو، آپ اگر امن چاہتے ہو، آپ اگر سکھ چاہتے ہو، آپ اگر دنیا کی دولت چاہتے ہو، آپ اگر دنیا پر حاکم کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کو گلے سے لگا لو، قرآن کو گلے سے لگا لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہے گا، اے اللہ میں نے رات میں اس کو سونے کو روک دیا تھا، یہ رات میں اٹھ کر کے تلاوت کیا کرتا تھا، جبکہ پوری دنیا خزانے بھر کے سو رہی تھی، چنانچہ اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کرنا، چنانچہ روزے اور قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرنا۔ گیارہ سفارت ہے کہ نہیں؟ گیارہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ روزہ ایک عبادت ہے، ایک عادت مقصد ہے، وسیلہ ہے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، یہ عبادت سب سے مفید بہترین وسیلہ، اور قرآن اور روزہ سفارش کرے گا اور سفارش قبول کرے گا۔ قرآن کی کر میرے بھائیوں ساتھ زندگی لوگ ہم بچ ہو کچھ دنیاوی کام میں پوری رات جاگے ہوئے، رات کے کچھ حصوں میں جاگے ہوئے، رات کے نہیں، کچھ لوگ نایابی کاموں میں رات بھر جاگتے ہیں، فلم گانا یہ ہم جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم دلا کے کرتا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا قاعدے سے احترام کیا اور قرآن کی تلاوت کی اس کا مطلب سمجھا، ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن ہم نے کھولا ہو اور پھر بیچ میں کھولنے کا موقع نصیب نہ ملا۔ حالانکہ ہمارے موبائل گانوں سے بھرے ہوئے ہیں،
अफवाहियों से भरे हुए हैं, इंटर कहानियों से भरे हुए हैं, ऐसे नहीं बहुत सारे लोगों के सब कुछ करने का मौका है। भाइयों साथियों, हर काम करने का मौका है, नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, कुरान की तिलावत करने का मौका नहीं। क्या ऐसा होता है कभी कि हम नमाज जब जब पहला अज़ान जब हमने पहले आ गए सुन्नत पढ़े और एक ही आचरण क्या कभी ऐसा होता है कि खाना थोड़ा देर में बना लेंगे, सुन्नतों के बाद 2 आयत तिलावत कर लें, कुरान अपनी तिलावत करने वालों से बनेगा ध्यान सुने। और अगर हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान को नहीं समझेंगे, हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो कुरान को जगाने वाले कुरान की तलाश करेंगे। मुसलमान कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूत करो, ये अल्लाह का कलाम मुक़द्दस है और अल्लाह के कलाम मुक़द्दस से जितना ही रिश्ता मजबूत करोगे अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाएगा। मेरे भाइयों साथियों, रोजे के बहुत सारे फायदे हैं। रोजा सौम बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा करता है, दिल की सफाई और सुथराई करता है। इसी तरीके से रोजे के जरिया से बंदे के दिल में खैर और भलाई करने का जज्बा पैदा होता है, बुराइयों से उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती है। रमजान में सारे के सारे तरावीह पढ़ने लगते हैं, ये बात की दलील है कि उसके दिल में इबादत की मोहब्बत पैदा हो गई, ऐसे ही नहीं है। अज़ान होते ही मस्जिद जाते हैं, इस बात की दलील है कि उसके दिल में इबादत की मोहब्बत पैदा हो गई। दिल में चीनियां बंद कर देते हैं, क्यों रमजान आ गया, इस बात की दलील है कि उसके दिल में बुराइयों की नफरत पैदा हो गई। तो रोजा वो इबादत है जो बुराइयों में अल्लाह की बंदगी की महक दिलों बुराइयों से दिल में नफरत पैदा करता है और इताअत और बंदगी से मोहब्बत जो पैदा करता है। मेरे भाइयों साथियों, सौम के जरिया रोजे के जरिया इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है। काबू नहीं पा रहे, खा लो भैया यहाँ भूख लगी, आप मेरे बस खोले थोड़ी सी भूख लगी, भैया लेकिन रोजे की हालत में इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल, यहाँ तक कि अपने ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल कर लेता है। दिल्ली मौजूद है, कोई नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो जाता नहीं हो जाता। मेरे भाइयों साथियों, रोजे से बहुत सारे फायदे हैं। रोजे का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर महसूस कर तो रोजेदार के दिल में फुकरा, मसाकीन, गरीबों की हमदर्दी पैदा होती है। वो कैसे हम अल्लाह की इबादत करने के लिए 10-12 घंटा भूखे रहने से भी नहीं परेशानी महसूस करते, कैसे नहीं बना करते ना। ऐसे होकर एहसास होता है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई, वो इंडियन भाई जिनके घरों में 2-2, 3-3 दिन चूल्हे नहीं चलते, उनका क्या हाल होता है। ऐसा होता कि नहीं होता है, ऐसा होता कि नहीं होता है। ये रोजे का फायदा है मेरे भाइयों साथियों। रोजा इबादत का आदि बनाता है बंदे को, सौम यानी रोजा इबादत का आदि बनाता है। और इसका मजहर और मंजर हम मस्जिदों के अंदर देख रहे हैं, हम घरों के अंदर देख रहे हैं मेरे भाइयों साथियों। ये रोजे के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोजा यानी माह रमजान का सौम किन लोगों पर फर्ज है। माह रमजान का सौम किन लोगों पर फर्ज है। माह रमजान का सौम हर बालिग अक्लमंद मुसलमान पर फर्ज है जो सौम रखने की ताकत रखता है। बोला रोजे के फर्ज होने के लिए 4 चीजों का पाया जाना जरूरी है। एक तो मुसलमान हो, दूसरी बात क्या है, बालिग हो, सहमत हो जा, और तीसरी बात क्या है, अक्लमंद हो, पागल न हो। चौथी चीज क्या है, जिस्मानी तौर पर सौम यानी रोजा रखने की ताकत भी रखता है, मुसलमान है, बालिग है, आकिल है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इतना भी मर है और बीमारी से छुटकारा पाने की भी उम्मीद नहीं है, उसके ऊपर रोजा फर्ज है लेकिन रखना फर्ज नहीं है। उसका दूसरा इंतजाम शरीयत में बताना नहीं किया।
چوتھی شخص کچھ علماء کرام نے لگایا ہے مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہے لیکن ادا کرنا فرض ہے، اسی وقت کرے وہ بعد میں اس کی سزا کرے گا۔ یہ روزے کے فرضیت کی 4 چیزیں۔ روزے کے لیے 2 چیزیں رکن ہیں، 2 چیزیں رکن ہیں، جیسے نماز کا رکن ہے، اسلام کا رکن جو آپ نے ابھی بھائی نے بتایا ابھی سامنے کیا، ایسے روزے کا 2 رکن ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر نہیں پائی گئی تو سوچ صحیح نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، وہ صحیح ہو نہیں سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے جو ہر عبادت کے لیے رکن ہے؟ رکن سمجھتے ہو کہ اگر وہ چیز نہ پائی گئی تو وہ اگر والی چیز نہیں پائی۔ مثال کے طور پر اس میت کے لیے یہ رکن ہے، یہ کیا ہے؟ اس ٹیبل کے لیے 4 رکن ہیں، کیا کر ہے نا، ان میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے ٹیبل پر حصہ برقرار رہے گا نہیں رہے گا۔ ایسے ہی روزے کے لیے تو رکن ہے، ان میں سے کوئی ایک اگر نہیں پائے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ پہلی چیز نیت، دل میں ارادہ روزے کا اور روزہ کر کے اللہ کی مرضی۔ ایک بات اور جان لیجیے کہ نیت کہتے کسے؟ یہ مسئلہ ہے جو بہت سارے اس میں پریشان رہتے ہیں، رمضان جیسے شروع ہوگا کون پڑا مولانا روزے کی نیت کیسے کروں؟ میرے بھائیوں نیت ایک سادہ عبادت ہے، بہت سادہ۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، بات صحیح کی نہیں ہے، اس زبان کے ارادے کو بولو بھائی۔ نیت کہا جاتا کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کو دل میں ٹھاننے کا۔ ادا دیکھ رہے جب زبان سے تو بہت ساری نیت کرتے ہو اور کرتے وقت کہتے کہ نہیں کرتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آیا میں آپ سے صلاحیہ میں قرضہ مانگنے کے لیے، ہاں بولا نا آپ کے قریب اچھی میں آپ کو قرضہ دوں گا، جانے کا میں فلانے سے کبھی اس کو قرضہ دوں گا، یہ زبان کیا؟ نیت کہتے ہیں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کو دل میں ٹھان لینا، ارادہ کرنا۔ پورا نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نیت کی جگہ آنکھ اور ناک اور زبان نہیں۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کا دیکھتا ہے دل دیکھتا ہے۔ تو یہ دل میں ٹھان لینا کہ میں کل صوم رکھوں گا، کل میں روزہ رکھوں گا، یا دل میں یہ ٹھان لینا کہ پورے رمضان دیکھنے کے بعد کہ پورے مہینے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ۔ اور پھر یہ عربی میں لوگ کہتے نماز میں نیت کرتا ہوں سارا کام نماز پڑھنے کے کردار اپنے ماننے کا کیا، یا میں نوز کو 100 رمضان میں مطلب یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ کوئی بھی عبادت بنا نیت کے قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ان تمام اعمال بھی نیت، سارے عملوں کا دور بتا نیت ہے، لیکن نیت کہاں سے کیا جائے گا؟ دل سے، زبان سے کوئی نیت نہیں، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اور جان لیجیے، فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، دل میں ٹھان لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے رمضان مبارک کے چاند کو دیکھا اور یا چاند نکلنے کی خبر اسے مل گئی، یا تیسرا شعبان اس نے پورا کر لیا تو سے سو رکھنا، اگر اس نے شروع رمضان ہی میں دل میں ٹھان لیا کہ میں پورے رمضان کا سو رکھوں گا تو یہ کافی ہوگا، یہ کافی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ ہاں بیچ میں اگر خطاب کیا ہے 2-3 روز کسی وجہ سے چھوڑا ہے تب جب سے رکھنا شروع کرے گا وہ دن سے دل میں، یا چاہے تو آدمی ڈیلی فجر سے پہلے دل میں ٹھان لے، ایسی چیز ہے دل میں ٹھان لے کہ میں کل روزہ، تو فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے دل میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یجد صیام فلا صیام، اور کچھ روایت میں قبل پر جس نے فجر کی نماز سے پہلے صوم رکھنے کی نیت نہیں کی اس کا صوم نہیں ہوگا، اور یہ فرض ہے۔ لیکن نفل روزے کے لیے آدمی ظہر تک بھی اگر فجر کے بعد کچھ نہیں کھانا کیا ہے تو وہ ظہر تک بھی نیت کر سکتا ہے۔ تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت دل سے کیا جائے گا، زبان سے اللہ کے رسول روزے کا دوسرا رکن ہے ان تمام چیزوں سے مکمل طور سے بچنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ کیا ہوتا ہے
टूट है। आगे मैं बताऊंगा कि किन किन कामों से रोजा टूट जाता है और किन किन कामों से रोजे का सवाल कम हो जाता है। तो किन कामों से बचना जरूरी है जिससे रोजा चकनाचूर हो जाता, टूट जाता है। मिसाल के तौर पर जानबूझ कर खा पी लिए, आपके रोजे का सवाल कम हुआ या रोजा टूट गया? ठीक नहीं है। लेकिन जानबूझ करके आपने झूठ बोल दिया, आपका रोजा टूटा, क्या आपके रोजे का सवाल कम हुआ? मतलब ये है पूछना और कराना। तो हर उस चीज से अपने आप को बचाना, रोके रखना जिससे रोजा टूट जाता है। सुबह शादी से लेकर के सूरज के दूर जाने तक ये दो रुकन है रमजान के रोजे के। एक तो नीयत, दूसरा उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना जिससे रोजा टूट जाता है। सोम के अंदर उन तमाम चीजों से बचना वाजिब और जरूरी है जिनसे रोजा टूट जाता है, और उन चीजों से भी बचना वाजिब और जरूरी है जिससे रोजे का सवाब कम हो जाता है। सोम के अंदर कुछ काम करना सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किया तो आपको सुन्नत के अदा करने का सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी, खैर और भलाई से गलामी जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो रोजे का सवाब कम नहीं होगा। हाँ, उस सुन्नत के करने से जो सवाब मिलता उस सवाब से उसने आपको अपने आप को अपने मालूम है, जिसको कहा जाता है सोम या रोजे की सुन्नत है। पहली सुन्नत क्या है मेरे भाइयों? सेहरी खाना। ये सुन्नत सेहरी खाना, चाहे सेहरी में एक घूंट पानी भी हो, ये सुन्नत है। और जो सेहरी करता है उसे बहुत बड़ा खैर और सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू फइन्ना फी सुहूरी बरका, सेहरी किया करो, सेहरी करने में बरकत। अब गोया जिसने सेहरी किया उसने सेहरी की बरकत पाई। यहूदियों और नसरानियों की उसने मुखालफत की, क्योंकि यहूदी और नसरानी जब लोग रहते हैं तो सेहरी नहीं करते। उसने रसूल की पैरवी की और सेहरी के वक्त अगर उसने इस्तिग़फ़ार भी किया, सेहरी का वक्त एक ऐसा कीमती वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला जैसा उसके लायक है सातवें आसमान से चढ़ करके निचले आसमान पे आ जाता है और कहता है अरे कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं, अरे कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं। ये सेहरी का वक्त यानी फजर के वक्त से पहले जब रात का आखिरी तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता है उस वक्त अल्लाह ताला जैसा उसके लायक है निचले आसमान से आता है और फजर तक ऐलान करता है कोई माफी मांगने वाला मैं कर दूं, मैं है कोई भिखारी सवाली जिसके सवाल को पूरा कर दूं मैं। लिहाजा मेरे भाइयों ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है, सेहरी किया करो। कोई जरूरी फुल पेट खाना, एक दूध ही खा लो, एक घूंट पानी ही पी लो। और सेहरी में ताखीर करना सुन्नत है। अब ड्यूटी से आए 12 ही बजे खा लिए और फिर सो गए, पटर मुझसे मजे गए, मैंने सेहरी नहीं पटर से आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा 2 घंटा पहले। अब 2 ही बजे खाते पहुंच जाओ, खाते सो जाओ, पटर में उठ जाओ तो सेहरी वो खाना हुआ, सेहरी की मतलब नहीं। तो सेहरी में ताखीर करना यानी जितने ही मदद से थोड़ा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी करते थे और अल्लाह के रसूल के सेहरी करने के बाद फजर की अजान होने में इतना टाइम बाकी रखना था कि ज्यादा 50 आयत आप तिलावत कर सकते हैं। 50 आयत इतना तो बाकी रहता था बहुत कम। तो सेहरी करना ये सुन्नत है और सेहरी में ताखीर करना सुन्नत है, ये रोजे। अब यह सवाल है अगर कोई सेहरी जानबूझ कर न करे या भूल कर न करे तो उसका रोजा सही होगा कि नहीं? बोलो भाइयों, जी सुबह उसका रोजा सही होगा। उसने नुकसान कर दिया, सेहरी करने से जो जिस्मानी ताकत मिलती, जो बरकत मिलती, जो भलाई मिलती, उससे उसने अपने आप को मारूम किया था। रोजे पर कोई असर होना नहीं पड़ेगा।
اسی طریقے سے روزے میں سنت ہے افطار میں غلطی کرنا اور افطار میں روزہ کھجور کھانا نہیں چاہیے. روزہ جانتے ہو خرید کر کے رکھ لو. جو پکا کھجور ہوتا ہے وہ ایک دم پیلا پیلا ہوتا نا, ابھی سے روزہ کھجور سے افطار کرنا. اگر روزہ نہ ملے تو سوکھی کھجور, اگر سوکھی کھجور نہ ملے تب پانی یا کسی بھی حلال چیز سے افطار کرنا یہ سننا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں, روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا سننا چاہیے, بلکہ روزے کی حالت میں کی گئی کوئی دعا اللہ ٹھکراتا نہیں ہے, اور افطار کے وقت کی گئی کوئی دعا اللہ ٹھکراتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں, اس وقت کی گئی دعا میں قبول کروں گا اگر سے کچھ دیر بعد. زیادہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, اور خاص طور پر افطار کے حالت میں. روزے کی حالت میں ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بتانا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کے یہاں روزہ لگڑا نہ دیکھنا, کانا نہ دیکھنا, لوڑا نہ دیکھنا, کھوکرا نہ دیکھنا, ایک دم صحیح صحیح روزہ دیکھنا, تاکہ ہماری اس روزے سے اللہ خوش ہو کر کے قیامت کے دن پکارے کہاں ہے کھڑا کے روزے دار کو, جنت کے اندر بادل یہاں سے داخل ہو جائے. روزہ ٹوٹنا کب ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹنا لگنا کب ہوگا؟ ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب کم ہے. جھوٹ, غیبت, حرام خوری, گانا سننا, فلم دیکھنا, دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق سے مثال رکھی صحیح تعریف جس میں کوئی نقص اور کمی اور چاہے مشکل کام ہے. بولو بھائی, بہت سارے کہتے ہیں مولانا اس ماحول میں, آج کے ماحول میں کیسے یہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں آپ بیوقوف ہو, ماحول سے ہم نہیں, ہم سے ماحول ہے. ماحول سے ہم نہیں ہے, ہم سے ماحول ہے. ہمارے اسلام نے تو ان لوگوں کے ماحول کو بدل دیا جو 313 کے پجاری تھے, جو 313 کے پجاری تھے. بات صحیح کی نہیں ہے. ماحول سے ہم نہیں ہیں, ہم سے ماحول. مثال کے طور پر میرے بھائی ساتھیوں, جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی بات میں اللہ برکت نصیب فرمائے اس تشریف میں, ہم سب کے سب ساتھ لیں کہ آج کے بعد جس طرح ہم پروگرام سننے کے لیے اس مسجد کے اندر آیا ہے, آج کے بعد 5 وقت ہم مسجد میں حاضر دیں گے. سب خیال لیں, ماحول بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. اے مسلمانوں, ماحول کو آپ بھی بدل سکتے ہیں. بگڑے ماحول کو سرسا کے وقت کم ہو. بگڑے ماحول کو اگر کوئی بنا سکتا ہے تو صرف مسلمان بنا سکتا ہے. ہر طرح کی بیمار کو سماج اور معاشرے سے, ہر طرح کی برائی کو, ہر طرح کی کمی کو, ہر طرح کی بگاڑ کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو صرف مسلمان ختم کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے پاس رب کا کلام ہے, نبی کی سنت ہے. کیونکہ مسلمان اسی کے پاس رب کا کلام ہے, نبی کی سنت ہے. ویسے رب کا کلام سب کے لیے ہے, نبی کی سنت سب کے لیے ہے, لیکن رب کے کلام سے, نبی کی سنت سے مسلمان ہی خالی فائدہ اٹھاتا رہا ہے, دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھا. لہٰذا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا بالکل ممکن ہے. جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا کرنا بالکل آسان ہے. اگر گناہوں سے بچنا ممکن نہ ہوتا تو رب جلال بچنے کا حکم ہی نہیں دیتا. اگر عبادتیں کرنا ممکن نہ ہوتا تو رب جلال عبادت کرنے کا حکم ہی نہ دیتا. کیوں بول سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کو کاٹنا ممکن ہے, بڑا کٹھن ہے. اللہ نے حکم دیا, نہیں حکم دیا نا, لیکن اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو دریافت کو اجازت دیا نا, آگے کے فیصلے کے بعد وہ قتل کرے. تو شریعت ہماری بڑی سیدھی تعلیم, بڑا آسان, ہر زمانے میں ہر موقع پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. میرے بھائی ساتھیوں, روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے آپ جانتے ہیں.
پہلی بات تو روزہ کو توڑنے کے لیے 3 چیزوں کا ضرورت ضروری ہے. ایک بات تو ہے کہ آدمی جانے کی اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات اسے یاد بھی رہا ہے کہ میں روزے سے. تیسری بات اس پر کوئی زبردستی نہ کر رہا ہو, اس پر کوئی زبردستی نہ کر. ایک تو جانے کی کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ. مثال کے طور پر ایک جنگل میں آدمی رہتا ہے, اس کو کبھی بھی سننے کا موقع نہیں ملا, وہ 12 بجے کے بعد کھانا کھاتا ہے. آپ کو کہ بھائی روزہ نہیں ہو, میں 12 بجے کے بعد میں کھا رہا ہوں, تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کا کھانے سے روزہ کیوں کرنا ہے؟ بھائی میں نہیں پڑھا لکھا ہے, آپ کا مجھے کسی نے نہیں بتا رہا, تو ظاہر کی بات نہیں لکھا اس کا روزہ آپ نے بتایا نہیں کھانا چاہے, رک گیا اس کا روزہ, تو کسی کو جاہل. تو ایک تو علم ہو, دوسری بات یہ ہے کہ اسے یاد بھی کوئی بول کے کھا لے روزہ صحیح ہو. تیسری بات وہ مختار ہو, کوئی زبردستی نہ کر رہا ہو. یہ 3 چیزیں. اب جن کے کاموں سے روزہ ٹوٹے گا, جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے, لیکن بھول کر پورا پیٹ کھا لیا تو نہیں. لیکن اگر کوئی یاد دلائے تب کیا ہوگا, تو وہ رک جائے گا. اور کسی کو رمضان میں کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس سے پیار سے کہتے کہ آپ روزہ نہیں ہو بھائی, ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے بھولا ہو, تو جان بوجھ کر کھاتے ہوئے جان بوجھ کر طے کرنے سے, جان بوجھ کر عمدن طے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا. اپنے سے طے ہو گئے روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے دور ہو یا چاہے تھوڑا ہو. کیونکہ ہر وہ چیز جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے اللہ نے اس پر پکڑے نہیں. ہم جا رہے تھے, دھوپ تھی, پیٹ میں ایسا شروع ہو گیا, اپنے سے طے ہونے لگا, ہمارا کیا مشہور ہے تو مشہور, تو جان بوجھ کر طے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے دل میں جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, یا کسی اور طریقے سے منی نکالنے جس سے لڑکا پیدا اولاد پیدا ہوتی ہے, روزہ جان بوجھ کر روزہ سے حالت میں نکالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن احترام ہو جائے گا کیونکہ ہمارا اختیار اس پر نہیں, تو ہم بستری کرنے سے یا منی نکالنے سے جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی رمضان میں جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لیا جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھا اور تھی, تو بہت بڑا جرمانہ ہے اس پر. یا تو 2 مہینہ روزہ رکھے, یا ایک غلام آزاد کرے, یا انسان مسکین کو کھانا کھلائے. اسی طریقے سے عورتوں کو حیض اور نفاس آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے سینی لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی جانتے کو سنا جس کو کہا جاتا, کوئی دفعہ کرتا ہے تو کچھ سین وغیرہ لگا کر کے, کٹورا وغیرہ لگا کر کے ڈاکٹر نکال کے اس سے بھی روزہ ٹوٹا ہے. اسی طریقے سے رگ میں گلوکوز انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ, ہر اس غذائی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا جس سے جسم کو ملتا ہے طاقت یا غذا ملتی ہے. لیکن بخار کے انجیکشن سے, انسولین شوگر کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخار لینے سے نبی کو صاف کرنے کے لیے یہ کھانا ہے, تو کس طرح لیتے ہیں نبی کو صاف کرنے کے لیے کھانا ہے نہیں, کھانا نہیں ہے. ایک راستے کو جیسے آپ کھڑے ہو گئے ہوا کرتی روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے بھی روزہ نہیں. لیکن غذائی انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے ناک کے راستے اور منہ کے راستے کسی چیز کے میدے میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے. کیونکہ میدے میں داخل کرنے کے 2 ہی راستے ہیں, ایک ناک اور ایک چنا سے. آنکھ میں کاجل لگانے سے, دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے. کان میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں. کچھ علماء نے کہا کہ کان میں اگر دوا ڈالا اور حلق میں اس کا اثر محسوس کیا تو احتیاط کے طور پر وہ قضا کر لے, احتیاط کے طور پر وہ قضا کر لے, کیونکہ کان کے راستے سے معدے میں کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے. ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چنانچہ نہانے سے, مسواک کرنے سے, سر کپڑا رکھنے سے, اپنے سے طے ہو جانے سے, کاجل لگانے سے, سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. یہ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں میرے بھائی ساتھیوں. اور بار بار لوگوں کی پرچی آ رہی ہے کہ مولانا 10 بجنے والے ہیں اور صلاحیت سے لوگوں کو سنا بھی ہے, اس لیے جو ہے
تقریر ختم کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسلمانوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. آمین رب العالمین. اور آخری بات میں میرے بھائی بتا رہا ہوں, یہ پروگرام آپ کے لیے آنکھا اسلامک سینٹر کی طرف سے رکھا گیا ہے. ہم تو ابھی آپ لوگوں نے نمبر جمع کر دیا ہے, سب کو نمبر مل گیا, سب کو مل گیا نمبر. آنکھا اسلامک سینٹر کے اندر دینی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے اور ہر مہینے کی تیسری جمعرات کو باقاعدہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے. ہماری جانکاری بھی آتی ہے, لہٰذا آپ لوگ شریک ہوئیے. اور اسی طریقے سے 3 جولائی کو ہمارے دوست مخلص ساتھی اور حدیث کے اچھے عالم شیخ عبدالحادی مدنی حفظ اللہ کی قیادت اور رہنمائی میں 3 جولائی کو عمرے کی گاڑی بھی نکل رہی ہے. جو جانا چاہے کہ شیخ کا نمبر لے کر کے ان کے پاس دکھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آنکھا اسلامک سینٹر نے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بہت سارے مقابلے رکھے ہیں. ایک مقابلہ میں لے کر کے آ رہا ہوں, ایک سوال ہے, جواب کتاب میں ہے اور کتاب سے نقل کر کے اپنا موبائل نمبر اور نام لکھ کے جمع کریں گے اور جو سب پر اتریں گے انہیں انعام بھی دیا جائے گا. اور جس کتاب پر مقابلہ ہے اسے ایک بار پڑھ کر کے پروف کیجیے گا. عنوان اس کتاب کا ہے اپنی مفید و عمر کیسے بڑھاؤ. میں تو بتا سکتا ہوں, اب اردو والوں کے لیے ہے اپنی مفید و عمر کیسے بڑھاؤ. ضرور اس کتاب کو وقت کر کے پڑھیے گا. میرے بھائی ایک بھیک مانگنا چاہتا ہوں, پہلے بتائیے دیں گے کون کون مجھے بھیک دینا چاہتا ہے. روپے پیسے نہیں مانگوں گا. کوئی بھی دینا چاہتا ہے, سبھی لوگ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں, تمہیں سے تمہارے لیے لاتا ہوں. اللہ کے واسطے آپ مسلمان ہیں, ہر مسلمان کا 5 وقت کی نماز سماج کے ساتھ ادا کرنا تھا. جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا وہ مسلمان ہے. جو نماز کی پابندی نہیں کرتا میرے بھائیوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا. اللہ کے گھر کو آباد کرو, اللہ آپ کو آباد کرے گا. اللہ کے گھر میں اللہ سے محبت کرنے والے آتے ہیں, اور جو اللہ سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا. اور جب بندے سے اللہ محبت کرنے لگے گا اس کے لیے ہر پریشانیوں کا راستہ دکھا دے گا اور جنت الفردوس بھی بنا دے گا. میں ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسجدوں کے آس پاس ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں یہ مسجد روز قیامت جس دن آپ کی اولاد رشتے دار ناطے دار کوئی ساتھی نہ ہوگا, یہ مسجد آپ کے لیے گواہی دے کہ آپ کے خلاف سوال دے. سوال کیجیے آپ کیا پسند کریں گے. اس دن جس دن ہم نکلتے ہوں گے جہنم ساتھ میں ہوگا, جنت چمک رہے ہوں گی, نہ رہے ہوں گی, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. کیا ہم پسند کریں گے اس دن یہ مسجد یا ہمارے پڑوس کی مسجد یا کہیں کی مسجد ہمارے لیے گواہی کرے ہمارے خلاف گواہی کرے؟ کیا پسند کرو گے مسلمانوں؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, میرے پیاروں اور چہیتوں, یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں, آپ کا دعویٰ ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, آپ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن پر میرا ایمان ہے, آپ دعویٰ کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے, آپ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا. آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان پر مبدا سماجتے ہو, پابندی پر آپ دعویٰ کرتے ہو. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں لہٰذا اے اللہ کے بندو, اے اللہ کی زمین پر رہنے والوں, اے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں, اپنے اللہ کا شکر گزار بنو.
اپنے اللہ کا وفادار بنے، اپنے اللہ کی بندگی، اے اللہ کے بندو اپنے رب کی بندگی کرنے والا بنو، فرعون اور حامان کے والا عمل نہ کرو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ کرام والا عمل کرو۔ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہو۔ بے نمازی کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ بے نمازی اللہ سے راضی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے راضی ہوتا، اللہ سے خوش ہوتا تو اللہ کے حکم کو مانتا کہ نہیں مانتا بھائی؟ اور اسی میں خیر بنا اپنا جو کچھ کیا ہے میرے بھائی ساتھیوں، اس چھوڑی ہوئی گناہوں سے، نمازوں سے ہم سچی توبہ کریں اور سچے دل سے عہد کریں، ارادہ کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو پنج وقتہ تیرے آگے اپنا ماتھا ٹیک کر تیری تعریف کرتے ہیں، جو تیرے آگے جھکتے ہیں۔ میرے بھائی تو کبھی بھی رہو نماز سے لاپرواہی نہ برتو، کیونکہ نماز سے لاپرواہی برتنے والا، نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی کعب کے ساتھ اٹھایا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز کا توحید والا، نماز کا پابند نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں سنت رسول کے مطابق وضو کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا اپنے نبی پاک کے مبارک ہاتھ سے جانے کوثر پائے گا۔ میرے بھائی ساتھیوں، لہٰذا اللہ کے واسطے مسجدوں سے اپنا تعلق کرو، نماز سے اپنا تعلق قائم کرو، اپنی چھوڑی ہوئی نماز سے راضی نہ ہو اور اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نماز، اور دوسری بات ایک اور کرو، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، ہم بھی آئے ان لوگوں کو بھی لائے جو نماز سے نہ کر رہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ نبیوں کا کام اور رسولوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند، دیندار، مومن مسلمان بنانا۔ سوال آیا کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا، وہ دیکھنے میں اچھا دیندار ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اس سے چپکے سے مل کر کے پوچھا جائے گا کہ بھائی روزہ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے جسمانی طور پر روزہ رکھنا چھوڑنا جائز ہو اور وہ کفارہ دیتا ہو۔ لیکن اگر وہ کفارہ بھی نہیں دیتا اور جسمانی طور پر روزہ نہیں رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تب ایسے آدمی کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم روزہ چھوڑ کر کے اسلام کے ایک پلر اور رکن کو گنوا رہے ہو اور روز قیامت اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ میرے پاس سوال ہے میرے بھائیوں، اور اس سوال پر انعام ہے، بعد میں نقرہ کروں گا۔ جو چاہتے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے، پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ پیچھے ہیں۔ جو جانتے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے اور جن کو اجازت ملے گی انہیں کو انعام دیا جائے گا۔ پہلا سوال ہے، رمضان المبارک عربی مہینوں کے حساب سے کس مہینے سے پہلے پڑتا ہے اور کس مہینے کے بعد پڑتا ہے؟ جو جانتے ہاتھ اٹھائیں، جو جانتے ہاتھ اٹھائیں۔ بولیے پہلی بات تو بھائی جواب دیجیے، آپ دیکھتے آپ کے پاس سوال ہے موبائل، آپ کے پاس سوال ہے موبائل، اب بولیے شعبان کے بعد مہینہ کچھ ہمارے بس کوئی بتا نہیں، ٹھیک ہے، شعبان کے بعد پڑتا ہے اور عربی مہینے کے حساب سے کس مہینے سے پہلے پڑتا ہے؟ اس سوال پوچھنے کا مقصد ہمیں عربی مہینوں کا نام یاد رکھنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے تو پڑتا عید کس مہینے میں پڑتا ہے؟ کس مہینے میں؟ اور کوئی ہاتھ اٹھائے بھائی؟ آپ بولیے۔ ہاں، کیا کس مہینے کے بعد؟
इस महीने के बाद शाबान के बाद सवाल आइए नाम ले करेंगे। दूसरा सवाल है, रमजान की फजीलत में कई हदीस मैंने बयान किया, कोई एक हदीस बयान कीजिए तो कहते हैं हम अब गले में ना पाता रहता हूँ, कोई एक हदीस रमजान की फजीलत में तो कहते हैं हम भाई ने इसको नाराज देगा। रमजान की फजीलत में कोई एक हदीस है, कोई एक बात हदीस में कोई एक बात आप माशाअल्लाह रमजान मुबारक करने के बाद कोट नहीं करते लीजिए, आप बिलाज करने की तरफ से नाम लीजिए और रमजान में किसे स्टार्ट कराइएगा। अब बाकी रह गया रमजान में क्या क्या काम करना अफजल है। मेरे भाई को साथ रमजान में इफ्तार कराना बहुत अफजल है। इफ्तार कराने का वो सवाब है जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। और रमजान में अगर कोई इफ्तार से बुलाए तो जाना चाहिए। ये जो पूरी जगहों पे मशहूर है कि ये इफ्तार पक्का तो खैरात से है, बात गलत है। तो मस्जिदों में जो इफ्तार का इंतजाम होता है उसमें शौक से जाइए और खाइए, वो आपका हक होता है। और इसी तरीके से रमजान में उमरा करना चाहिए, रमजान में कुरान की तिलावत करनी चाहिए, रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल है, कैसे पता चले कि रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया? साहब आप जवाब देना चाहते हैं? आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ, रमजान का या तो चांद निकल आए या फिर या शाबान की 30 तारीख पूरी हो जाए या चांद निकलने की इत्तला मिल जाए। तीसरा सवाल है, एक आदमी ने अकेले रमजान का चांद देखा, क्या वो रोजा रखेगा या नहीं? आपका नहीं पाए ना, बोलिए। अकेला रोजा जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है जब सब लोग रोजा रखें तब रोजा रखो, जब सब लोग ईद मनाएं तब ईद मनाओ। आइए आपको इस तरह से बात, रोजे की तारीफ क्या है, सौम की तारीफ क्या है, कौन बताएगा? इससे वाले हाथ उठा रहे हैं, जरा बताइए ना, बेटी से कोई हाथ उठाया है? बताइए, अंदर जवाब दीजिए आप। शरीयत में दिन रोजे की तारीफ, रोजा किसे कहते हैं, सौम किसे कहते हैं? और किसे कोई हाथ उठाया है? कोई रोजे का दीन में क्या तारीफ है बताया? इसे आपको हाथ में बताया जाए। आगे वाले हाथ में आपके नाम लिखा, ये नाम लिखा, इधर वाले आप बोलो। हाँ बोलो। रोजे का तारीफ ये है कि रमजान में मतलब पूरा काम बंद करो, रोजा नमाज पढ़ो, तिलावत करो। बेटे कहा गए मर्द किसे कहते हैं, तो मात्र कुरान जो दर्शन कर देंगे ना, ऐसे रोजा है सोम किसे कहते हैं? आप ही पढ़ो, आप रख कहते हैं ना, अरे बोलो। रोजा कहते हैं अरबी में रोजा, कौन का मतलब होता है रोजा? हाँ, शरीयत में दिन में शरीयत में उसको नियत करना और वक्त का होना। बोलिए। रोजा का मतलब है अगर से लेकर सूरज डूबने तक, सुबह 7 से लेकर सूरज के डूबने तक हर खाने पीने की चीज से उठ जाना और हराम चीज किस लिए उठ जाना? हाँ हाँ, अल्लाह ताला के घर से रोजा आप कौन कहते? नहीं, आप बोलिए। मैं पूरी तारीफ करेगा उसके नाम दूंगा। से पहले से लेके सुबह 7 से लेकर के मगरिब तक सूरज के उठ जाने तक जाना, किस चीज से रुक जाना? हर चीज से जिसे रोजा उठ जाना, किस लिए रुक जाना? अल्लाह के खौफ और डर के साथ बोलिए नहीं आप बोलिए। तारीख से लेकर और मगरिब तक
सूरज के डूबने तक, मगरिब तक कहोगे तो मगरिब का आखिरी वक्त हो सकता है, सूरज के डूबने तक। हाँ, मेन चीज क्या है? इबादत के तौर पर जाती इबादत के लिए, है ना। आइए आपके पास चलाइए मोबाइल, सुबह साजिद से लेकर के सूरज के डूब जाने तक खाने पीने और तमाम कामों से रोक लेना, इससे रोजा टूट जाता है। किस लिए? अल्लाह की। अच्छा, फिर सोम यानी रोजा इस्लाम का कौन सा रुकन है? जो जाते हैं बोले सर, इस्लाम का चौथा रुकन। इस्लाम का पहला रुकन क्या है? भाई बोल, जो जानते हैं हाथ धरती से कोई हाथ आ रहा है, देखो मैंने धरती से कोई हाथ आ रहा है तो कैसा क्या बात है? हाँ बोलिए, कुछ पीछे। हाँ क्या नहीं यानी सुनाइए। और आज शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, कोई दुआ शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो ये कलमा सही होगा कि नहीं? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। अगर कोई कहे कि कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो ये सही है, कलमा कहना कि नहीं? सही। ये बात इधर नहीं रखा, फेसबुक पर कुछ लोग जहालत कर रहे हैं कि कलमा जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही असली कलमा है, इसके अलावा कोई दूसरा कलमा कहे वो जाली कलमा। कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है हदीस में, और एक रिवाज में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जो है ये फेसबुक पे कुछ लोग जहालत करते हैं। अच्छा, मतलब एक सवाल और है मेरे भाइयों साथियों, रोजा तोड़ देने वाली बहुत सारी चीजें हैं, कोई दो चीज बताओ। चलो तुम चीज बात बोलो, रोजे को तोड़ देने वाली चीज जानबूझ के पैसा देना, और एक और चलो तब तो बच्चे जाके कहते हैं कि अपनी दुश्मनी करते हैं, हम लोग कभी। एक सवाल है मुआज़्ज़म भाई, एक सवाल है मुआज़्ज़म भाई। हाँ, रमजान मुबारक का रोजा रखने वाले जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से दाखिल हुए, उस दरवाजे का नाम क्या है? रैयान। आइए नाम लीजिए। अब नाम लीजिए, मैं सवाल करूँगा। एक सवाल पाकिस्तान के किसी भाई से है, खाली पाकिस्तानी भाई हाथ उठाएंगे, है ना। वो सवाल ये है, रोजे का बहुत सारे, रोजे के बहुत सारे फायदे मैंने बताया, कोई एक फायदा बताइए जो पाकिस्तान को उनको रोजा अपनाइए। अब तक भाई हाथ में हर पाकिस्तान भाई हाथ में आपको नाम पाते हैं, आप नाम पाते हैं ना, आप नाम नहीं पाए हैं, बताइए रोजे का कोई एक फायदा। एक फायदा बता दीजिए भाई, एक को मौका मिला, बोले बताएंगे तो पूछिए फायदा। फायदा क्या? दीनी फायदा क्या? हाँ, सबसे बड़ा फायदा क्या है? रोजे से अल्लाह का तकवा दिन के अंदर आता है, नीचे मोबाइल का दिलाना। कोई बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेशी भाइयों के लिए सवाल है, बांग्लादेशी भाइयों के लिए इसमें एक सवाल है, जो बांग्लादेश के लोग हैं, है ना, है कोई भी नहीं है, बांग्लादेशी। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस पर रोजा फर्ज होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, कोई 3 चीज बता दिए। 100 अनिवार्य होने के लिए, जरूरी होने के लिए ये हो तब रोजा 100 अनिवार्य का जरूरी होगा, स्वामी होगा। कोई 2 चीज बता दीजिए।
آپ ان کے لیے پوچھتے ہیں روزہ سوم بس سب تینوں بول دیا اس پر انوار ہاں اس پر فرض ہونے کے لیے کوئی کئی چیزیں کوئی دو چیز اے مسلمان ہو مالک ہو مسلمان ہو اور بالغ ہو مسلمان ہو اور بالغ ہو آج نام چاہیے موبائل کام لوگے کہ کب لوگے جو آپ کا ہوگا انڈیا والوں سے سوال پاکستان کا ہوگا انڈیا انڈیا والوں سے ایک سوال ہے ایک آدمی ہے جو دانتوں کا ہاتھ ہے جو جن میں کچھ دیر کا ہوش رہتا کچھ دیر صحیح رہتا ہے جس بات میں اس نے چینی کھایا اور کھانے کے بعد لوگ ہوش میں رہ کر کھڑا رہتا ہے پھر 15-20 منٹ یا ایک آدھ گھنٹہ کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے 2 گھنٹہ صحیح رہتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے پھر کیا رہتا ہے کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں جو ناطے آپ لائیں بولے بتائیں آپ نام بات ہیں ہاں روزہ صحیح ہوگا سب یہ کہ جو ہوشی سے اندر اسے کوئی ایسی چیز نہ دی گئی ہو جس سے اس کا روزہ آپ لوگوں کے سوال کا سوال کھانے کا انتظام ہو ہوگا کبھی دے رہا ہے کوئی انتظام ہے کوئی کمی نہیں الحمد للہ پانی وغیرہ لگا دیا ہے پانی یہاں پکا لگا دیا ہے پانی یہاں ہے پانی دے دو ایک پلیٹ سے کتنے لوگوں کو پڑھنا کھانا بنانے والے لگائیں سب لوگ اپنا نمبر نکل کے اس میں ڈال دیا ہے ایک پلیٹ پر میرے بھائیوں 5 آدمی بیٹھیں گے اور کھا کر کے کتنی مسجد ہے جگہ اسٹارٹ کر دیں گے اور لمبا وقت ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں اب گھڑی کے لیے پڑا کرنے جا رہا ہوں پھر آپ کے سوالوں کا جواب پوچھا یہ گھڑی ایک طرح سے بڑھنے کے معاملے کی ہے مثال کے بتاؤ یہ بن گئی ہے بھائی مارکیٹ میں اس کی قیمت میرے خیال سے 5 سے لیا گیا یہ آسٹریلیا اندر ہے نا جو میں کہہ رہا شکریہ کے بیچنا اللہ تجھے آدھنا فاصلہ دینا لیکن اپنا نمبر نہیں ڈالا لیکن میرا نکال کوئی سوال ہوگا تو آپ کو تیار رکھیے گا کوئی ایک پرچی نکالو ایک پرچی نکالو بسم اللہ ایسا نام ہے جس میں کوئی بھی تیار نہیں اور ان کی بات کرنا 05308260007 05308260007 کس کا نمبر ہے ملا نام ہے آپ ہیں کیا موبائل نمبر چڑھی مجھے مزاق کر رہا ہوں سے مجھے آپ ہیں آئیے موبائل کھڑے ہوئیے بابو آگے گا نہیں لاؤ موبائل کاٹنا نہیں بات کرنا تو مجھے کر دیں یہ کہا آپ کو احمد اسلامک سینٹر کی طرف سے انعام کیا ڈالا آئیے کہاں کے ہیں آپ بنگلور کے
کچھ سوالات آپ کے پاس ہو تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام رمضان کے بعد کی مہینے میں اس بار یہاں رکھا جائے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کسی کے پاس کوئی چیز کھانے پر وہ لوگ کھانے کا مسئلہ کیا کھانے میں پڑ جائے گا؟ میں کروں 5 آدمی